دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو وضو اور نماز کے لیے کیا کرے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، دایاں ہاتھ ٹوٹنے کی وجہ سے ہاتھ پر پلستر چڑھا ہوا ہے تو وضو اور نماز جیسے دینی فرائض کیسے ادا کرے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اگر کسی شخص میں دائیں ہاتھ کو حرکت دینے کی سکت نہیں ہے تو وہ شخص ان شرعی امور کی پابندی لازمی کرے۔ اول، دائیں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے واجب غسل اور وضو ساقط نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بائیں ہاتھ کو استعمال کر کے غسل اور وضو کر سکتا ہے۔ اسی طرح وضو اور غسل میں جن اعضاء کو دھونا لازمی ہے ان تک پانی بھی پہنچا سکتا ہے۔ وضو اور غسل کرتے وقت مکمل دھیان سے اعضاء دھوئے تاکہ طہارت اچھی طرح حاصل ہو سکے۔ دوم، وضو اور غسل کرتے وقت دائیں ہاتھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ پٹی پر اتنا مسح کریں کہ پٹی خراب نہ ہو۔ نیز مسح صرف ایک بار ہوگا، بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دھونے والے اعضاء بار بار یعنی زیادہ سے زیادہ 3 بار تک دھوئے جا سکتے ہیں۔ اس طرح انشاءاللہ وضو بھی ٹھیک ہوگا اور غسل بھی۔ لیکن یہ خیال رہے کہ اگر دائیں ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں یا کوہنی پر پٹی نہیں بندھی ہوئی تو لازمی طور پر کوہنی اور انگلیوں کو دھونا پڑے گا۔ اس صورت میں انگلیوں یا کوہنی پر مسح کافی نہ ہوگا، مسح صرف اسی جگہ پر ہوگا جہاں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پٹی ہتھیلی پر بندھی ہوتی ہے جبکہ انگلیوں پر پٹی نہیں ہوتی، تو ایسے میں انگلیوں کو دھونا ضروری ہے اور پٹی پر مسح کیا جائے گا۔ اسی طرح معاملہ پاؤں کے متعلق ہے کہ اگر انگلیاں ظاہر ہوں، ان پر پٹی نہ ہو تو انگلیاں دھوئی جائیں گی جبکہ پٹی پر مسح کیا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اللقاء الشہری، جلد نمبر 27، صفحہ نمبر 61، مکتوبہ شاملہ کی خودکار ترتیب کے مطابق۔ پٹی کا حکم مزید تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے آپ سوال نمبر 69796 اور اسی طرح سوال نمبر 148062 اور اس کے ساتھ ساتھ سوال نمبر 163853 کے جوابات کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سوم، نماز کے لیے یہ ہے کہ دوران نماز دائیں ہاتھ کے اعمال کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ، رکوع جاتے ہوئے رکوع سے اٹھ کر اور درمیانے تشہد سے کھڑے ہوتے وقت چاروں تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کرنا۔ نمبر 2، قیام کے دوران دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ نمبر 3، سجدہ کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کا سہارا لینا۔ نمبر 4، تشہد میں دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھنا۔ نمبر 5، تشہد کے وقت شہادت والی انگلی سے اشارہ کرنا۔ ان تمام جگہوں میں آپ یا تو پٹی والے ہاتھ کو حرکت میں لائیں اور اگر ممکن ہو تو تمام افعال ادا کریں تو یہ افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر آپ مکمل طور پر ہاتھ کو حرکت نہ دے سکیں تو حسب استطاعت حرکت کے ساتھ افعال ادا کریں۔ تاہم اگر آپ بالکل بھی حرکت نہ دے سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، چنانچہ آپ صرف بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی ان تمام ارکان کو ادا کر لیں۔ البتہ دوران تشہد شہادت والی انگلی سے اشارہ صرف دائیں ہاتھ سے ہی ہوگا۔ مذکورہ بالا تمام امور کی دلیل 2 عام فقہی قاعدے اور اصول ہیں۔ ان دونوں اصولوں کی تائید میں کتاب و سنت میں 10 دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے، المشقۃ تجلب التیسیر، یعنی مشقت آسانی کا باعث بنتی ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے، المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی ممکن الحصول غیر ممکن الحصول کی وجہ سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، حسب استطاعت تقوی الہی اپناؤ۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 16۔ یہ ایک عظیم قاعدہ اور اصول ہے، یہاں تک کہ علماء کرام اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، شریعت کا کوئی بھی بنیادی عمل ایسا نہیں جس میں اس اصول کا اثر نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاشباح والنظائر از سیوطی، صفحہ نمبر 293۔ ایسے ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، شریعت میں یہ چیز بھرپور انداز میں موجود ہے کہ شرعی احکام استطاعت اور قدرت کے ساتھ مشروط ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، تم کھڑے ہو کر نماز ادا کرو
اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کرو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پہلو کے بل نماز ادا کرو۔ بخاری حدیث نمبر 1117۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب نمازی شخص نماز کے کچھ واجبات مثلا قیام، قرات، رکوع، سجدہ، سطر ڈھانپنا یا قبلہ سمت رخ کرنا وغیرہ سے قاصر ہو تو جو فعل وہ نہیں کر سکتا وہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اس پر وہی کام واجب ہوگا جس کے کرنے کا اس نے پختہ ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد اس میں استطاعت بھی تھی۔ بلکہ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اوامر اور نواہی میں مشروط شرعی استطاعت کے متعلق صاحب شریعت نے صرف ممکنات مع مشقت کو ہی مد نظر نہیں رکھا، بلکہ جہاں کہیں بھی بندے کو تعمیل حکم میں مشقت کا سامنا تھا تو بندے کو بہت سے احکامات میں عاجز اور قاصر کے درجے میں رکھا گیا۔ مثلا پانی کے ساتھ وضو، بیماری میں روزہ، نماز میں قیام اور دیگر معاملات میں اس چیز کو مد نظر رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پر بھی عمل ہو۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ تمہارے بارے میں تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں رکھنا چاہتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تمہیں آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے، تمہیں تنگی پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 438 اور 439۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 209517۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔